بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہانی ایک عظیم مثال ہے جو ہمیں علم، ایمان، خدمت اور قربانی کی اہمیت سکھاتی ہے۔ حضرت شفا کا کردار اسلامی تاریخ میں بہت اہم ہے اور ان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابیات میں سے ہے۔ ان کی زندگی میں ہمیں بہت سے اہم پہلو ملتے ہیں۔ حضرت شفا بنت عبداللہ کا تعارف۔ حضرت شفا کا تعلق قریش کے خاندان سے تھا اور آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ آپ کا شمار ان تشریف خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی ابتدا میں ہی اسلام قبول کیا اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھا۔ حضرت شفا ایک مخلص، ہمدرد اور بےحد محنتی خاتون تھیں جنہوں نے اپنے وقت میں دین اسلام کے لیے بے شمار خدمات انجام دیں۔ اسلام کا قبول کرنا۔ حضرت شفا نے اسلام کی طرف رجوع اس وقت کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ آپ کے دل میں اسلام کی سچائی کے بارے میں کوئی شبہ نہیں تھا اور آپ فوراً ایمان لے آئیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت شفا نے اپنے ایمان کو عملی طور پر مضبوط کرنے کی کوشش کی اور اپنے تمام کاموں میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھا۔ آپ کی زندگی میں اس بات کا واضح ثبوت ملتا ہے کہ آپ نے اپنے ایمان کو کسی بھی مشکل کے سامنے نہیں جھکنے دیا۔ آپ کا ایمان اور نیک عمل ہمیشہ آپ کی شخصیت کا حصہ رہے۔ علم کا حصول اور طبی مہارت۔ حضرت شفا کی خاص خصوصیت ان کا طبی علم تھا۔ آپ نے بیماریوں کے علاج میں اپنی مہارت کو استعمال کیا اور اس علم کو دوسروں کو سکھایا۔ اس وقت عرب میں علاج کا طریقہ محدود تھا اور بہت سے لوگ بیماریوں میں مبتلا تھے، لیکن حضرت شفا کی مہارت اور علم نے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ حضرت شفا نے اپنی طبی مہارت کو نہ صرف عام لوگوں کے علاج کے لیے استعمال کیا بلکہ جنگوں میں زخمی ہونے والے صحابہ کرام کی بھی دیکھ بھال کی۔ آپ نے ہمیشہ لوگوں کی جسمانی اور روحانی فلاح کے لیے اپنی خدمات پیش کیں۔ خاندانی زندگی اور قربانیاں۔ حضرت شفا کی ازدواجی زندگی بھی ایک اہم پہلو ہے۔ ان کے شوہر حضرت رملہ بن عبداللہ تھے جو خود بھی ایک عظیم صحابی تھے۔ حضرت رملہ نے بھی اسلام کے لیے بے شمار قربانیاں دیں۔ دونوں میاں بیوی نے اسلام کی خدمت میں اپنی زندگی کو وقف کیا اور ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیا۔ حضرت شفا کا خاندان بھی اسلام کی ترقی کے لیے اپنے وسائل اور وقت کو استعمال کرتا رہا۔ حضرت شفا نے اپنے بچوں کو بھی دین اسلام کی تعلیم دی اور انہیں نیک عملوں کی طرف راغب کیا۔ آپ کا خاندانی کردار بھی بہت متاثر کن تھا کیونکہ آپ نے ایک بہترین ماں، بیوی اور ایک مسلمان خاتون کا کردار ادا کیا۔ حضرت شفا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق۔ حضرت شفا کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت گہرا تھا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہتی تھیں اور بہت سی اہم باتوں کا مشاہدہ کیا۔ آپ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تعلق نہ صرف آپ کے ایمان کو مستحکم کرتا تھا بلکہ آپ کی طبی مہارت اور علم کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے سراہا گیا تھا۔ حضرت شفا کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو اسلام کی خدمت میں گزارا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کو ہمیشہ اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مہارت کو بہت سراہا اور ان سے مشورے بھی کیے۔ آپ کی زندگی کا مقصد ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا تھا۔ حضرت شفا کی خدمات۔ حضرت شفا کی سب سے بڑی خدمت ان کی طبی مہارت اور علم تھا جس کا انہوں نے اسلام کی خدمت میں بھرپور فائدہ اٹھایا۔ آپ نے نہ صرف مسلمانوں کو علاج کے طریقے سکھائے بلکہ انہیں اسلام کے اصولوں کی تعلیم دی۔ آپ نے ہمیشہ دوسروں کی فلاح و بھلائی کے لیے کام کیا۔
آپ کی طبی مہارت اور علم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں بڑا اثر ڈالا۔ جنگوں میں زخمی ہونے والے صحابہ کرام کی دیکھ بھال کرنا، ان کو شفا دینا آپ کا ایک اہم کام تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے مسلمانوں کو اپنے جسمانی اور روحانی فلاح کے لیے بہت سی نصیحتیں بھی کیں۔ حضرت شفا کی وفات۔ حضرت شفا کا انتقال حضرت عثمان کے دور خلافت میں ہوا۔ آپ کی وفات پر مسلمانوں نے گہرے دکھ کا اظہار کیا، کیونکہ آپ نے اسلام کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا تھا۔ حضرت شفا کی وفات ایک عظیم نقصان تھا، لیکن آپ کی خدمات اور آپ کی زندگی کی مثالیں آج بھی مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا باعث ہیں۔ خلاصہ: حضرت شفا بنت عبداللہ کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم اور ایمان کا جوڑ کسی بھی شخص کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ حضرت شفا کی طبی مہارت اور ان کی اسلام کے لیے کی جانے والی بے شمار خدمات نے انہیں ایک عظیم شخصیت کے طور پر متعارف کرایا۔ ان کا کردار ہمیں بتاتا ہے کہ ہر فرد کو اپنے علم اور مہارت کو انسانیت کی خدمت میں لانا چاہیے اور اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے اس دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنی چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل داستان حق ہے، اس کو بھی وزٹ کریں۔ آپ کو اس میں بہت اچھی صحابہ کرام کی سٹوریاں ملیں گی۔